اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی، آج 22 رجب المرجب میں مرکز اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میں ہونے والا پہلا دورہ تفسیر القرآن کا 22واں لیکچر ہے۔ یوم عرس سیدنا معاویہ کی نسبت سے آج ایک اہم اعتقادی نظریاتی ہمارا عنوان ہے۔ اس کے بعد کل سے انشاءاللہ روا ہمارے غیر مقلدین کے ساتھ جو فقہی فروعی اختلافات ہیں، نماز کے اوقات کا مسئلہ ہو یا طلاق ثلاثہ کا، تراویح کی رکعت وغیرہ کا، اس طرح کے مسائل کے بیانات ہوں گے۔ صحابہ کبار کے فضائل، ان کے مراتب، ان کے باہم مشاجرات، ان میں آج کل لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور بہت سے سنی کہلانے والے رافضیوں کی بولی بولنے لگ گئے ہیں، اور امامت میں روافظ کی طرح علویت اور معصومیت کی شرط لگانے لگ گئے ہیں، اور صحابہ کے مراتب بھی اپنی طرف سے گھڑنے لگ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کی تحقیقات کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ امامت دو قسم کی ہے، صغرا اور کبرا۔ امامت صغرا امامت نماز ہے، پنجگانہ نماز کی جو امامت ہے، اور اس کا بیان کتب فقہ میں ہمیشہ کتاب الصلاۃ میں ہوتا ہے، اس کی تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ امامت کبرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کہ حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی اور دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے، اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو۔ اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر، کرشی ہونا شرط ہے۔ ہاشمی، علوی، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کرنا روافظ کا مذہب ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق امرائے مومنین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے جدا کریں، حالانکہ ان کی خلافت برحق ہے۔ حالانکہ تمام صحابہ کا ان کی خلافتوں پر اجماع ہے۔ مولا علی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی خلافتیں تسلیم کی، اور علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولا علی علوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو علی ہیں۔ رہی عصمت، یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں۔ امام کا معصوم ہونا روافظ کا مذہب ہے۔ تو مستحق کے امامت ہونا محض امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد، یعنی دینی اور دنیاوی انتظامی معاملات کو جاننے والے، انہوں نے اسے امام مقرر کیا ہو، یا امام سابق نے، جیسے خلفاء کی اپنی امامت ہے، خلفاء راشدین کی۔ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ جب کسی کی اطاعت نہیں
امام وقت کی بھی نہیں، تو یہ آج کل کی ناجائز حکومتوں کی کیسے ہو سکتی ہے خلاف شرع میں اطاعت؟ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع اور عالم ہو، یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ ہمارے ہاں تو اجہل سے اجل کو بنایا جاتا ہے خلیفہ اپنا حاکم۔ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ کسریٰ کی بیٹی کو جب والی بنایا تھا تو بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا ایسی قوم فلاں نہیں پاتی جس کی جناب مقتدا عورت بن جائے۔ اور ہماری یہ پنجاب کی جو ہے یہ انگریزوں کی لونڈی، اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو تو اس کے بلوغ تک لوگوں کے لیے ایک والی مقرر کریں، لوگ والی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا، اور حقیقتاً اس وقت تک وہ والی امام ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ جیسا حدیث میں کہ خلافت 30 برس تک ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، بادشاہت۔ خلافت امام حسن 6 ماہ وہ تتمہ کہلاتی ہے خلافت مرتضیٰ کا۔ تو انہوں نے حضور کی سچی نبوت کا پورا حق ادا فرمایا۔ یاد رہے بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جناب؟ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں 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 نہیں، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ افضل کا معنی سن لیں۔ افضل کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عزت منزلت والا ہو۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کہ کثرت اجر کے بارہا مفضول کے لیے بھی ہوتی ہے جو کم درجے والا ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کی ان میں کہ 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے۔ تو اجر ان کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے، زیادت درکنار۔ کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر بلا تشبیہ، یوں سمجھیے بلا تشبیہ کہنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ پھر تمثیل تو آپ دے رہے ہیں، ہاں جہاں تمثیل اس ممثل اللہ کے مطابق نہ ہو تو کہنا چاہیے تشبیہ بلا تمثیل بلا تشبیہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے بلا تشبیہ و تمثیل۔ بلا تشبیہ اس کی نظیر یعنی مثال یہ ہے کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا، اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے، اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا کہ بھائی میں تم سے راضی ہوں، تو انعام انہی کو زائد ملا یعنی افسروں کو، مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز کہ بادشاہ خوش ہے اس سے۔ تو ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے خلفائے راشدین کی، یعنی جو عند اللہ افضل اعلیٰ اور اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت۔ یعنی افضل یہ کہ ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا آج کل سنی بننے والے تفضیل یہ کہتے ہیں۔ تفضیلوں کو کہا جائے نا کہ جو اول نمبر ہے صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق کہتے ہیں وہ ظاہری خلافت دیجیے، وہ ملک گیری زیادہ جانتے تھے، ویسے روحانی خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ ہیں، اور یہ ان سے پہلے کسی نے نہیں جانا، یہ جان گئے۔ یہ بات اگر ہوتی ملک گیری والی تو فاروق اعظم سب سے افضل ہوتے، کہ ان کی خلافت کے بارے میں سرکار نے فرمایا لم راب کرییں یفری فریو حتی ضرب الناس بعطن، دوران خواب کنویں سے پانی نکالنے کا معاملہ دیکھا کہ انہوں نے تیز تیز نکالا، لوگ سیراب ہو گئے، اور صدیق اکبر کے نکالنے میں ضعف دیکھا تو فرمایا کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ میں نے کوئی ایسا جوان مرد نہیں دیکھا جو اتنا کام کر سکے کہ لوگ ان کے نکالے ہوئے پانی سے سیراب ہو گئے۔ اور صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں فرمایا فی نزعہ ضعف واللہ یغفر له، تو ان کے نکالنے میں کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری ہے، اللہ نے معاف فرمائے۔ ان کو صرف 2.5 برس ملے،
ملک گیری اور ملک داری کیا اور ان کو 10 برس ملے تو اسلام دور دور تک پہنچایا. تو اگر ملک داری اور ملک گیری ہی افضلیت کی وجہ ہوتی تو وہ افضل ہوتے، جبکہ ان سے تو صدیق اکبر کو یہ بھی افضل مانتے ہیں سنی بننے والے تفضیلی بھی. تو بات یہ ہے کہ جن کی محبت کی جھوٹی آڑ لے کر تم انہیں نیچے کرنا چاہتے ہو نا، شیخین کو، ان کا فتویٰ سب سے سخت ہے. جی ہاں، سب سے سخت فتویٰ انہی کا ہے. پہلی بات ہے کہ امام بخاری نے ان کا فتویٰ نقل کیا ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہ انہوں نے پوچھا اپنے باپ سے، ایو الناس خیر بعد النبی، جی ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر. قال قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا پھر؟ قال عمر. تو حضرت علی نے فرمایا عمر. کہتے ہیں یہ صحیح البخاری ہے، حدیث 3671، ٹھیک ہے نا جی. اور الصواعق المحرکہ میں صفحہ 60 پہ آپ ہی کا فتویٰ ہے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. جسے میں نے پاؤں گا نا کہ شیخین سے مجھے افضل بتاتا ہے صدیق و فاروق سے، تو میں اسے مفتری بہتان لگانے والے کی حد لگاؤں گا. 80 کوڑے ہیں. تو جس تفضیلی کو ایک لگی نا ضرب حیدری، وہ تو تا تسرا میں جائے گا، 79 باقی رہ جائیں گے دن قیامت کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیشہ کے لیے مردود و شہادت ہوتا ہے، مفتری کسی کام کا نہیں ہوتا. تو فرمایا میں وہ حدیں لگاؤں گا. اور انہی کو حضرت علی کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کنز المال میں بھی موجود ہے، کتاب الفضائل میں، اور جامع ترمذی میں بھی. کیا فرمایا نے؟ مخاطب کر کے فرمایا کہ علی یہ دونوں اہل جنت کے سب بوڑھوں اور جوانوں کے سردار، انبیاء و مرسلین کے بعد. اور انہی کے بارے میں ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین و خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. رواہ الحاکم. کہ انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کے اولین و آخرین آسمان و زمین والوں میں سب سے کون ہے افضل؟ صدیق و فاروق. تو بہرحال بات یہ ہے کہ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقی عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعت رضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. خواہ وہ جن کو 10 کو ایٹ ٹائم جنت کی بشارت دی، خواہ حسنین کریمین ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، بلکہ حضور کا ہر صحابی. پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت 101، 2، 3، پھر پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 100، پھر پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 10. یا پڑھیں. تقسیم ضرور ہے کہ قبل فتح جو ہے جنہوں نے مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد، ان کی شان زیادہ ہے ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور خرچ کیا اور جہاد کیا. لیکن ان کے بارے میں کہنا کہ جی وہ صحابی نہیں یا وہ جناب کسی اس میں نہیں، استغفر اللہ. پھر خصوصی شان عشرہ مبشرہ کی حدیث میں موجود ہے. پھر خصوصی شان حسنین کریمین کی موجود ہے، حدیث ترمذی میں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. کون؟ حسنین کریمین. پھر خصوصی شان وہ موجود ہے جناب اہل بدر کی بھی. فرمایا حضرت جابر کی روایت ہے، انی لارجو اللہ یدخل النار انشاءاللہ احد شاہد بدرن او الحدیبیہ. حضور نے فرمایا جس نے بدر و حدیبیہ میں شرکت رہی، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کوئی بھی داخل جہنم نہیں ہوگا. پھر ان کی خصوصی شان تو قرآن میں بھی ہے، حدیبیہ والوں کی، پارہ 26 سورۃ الفتح آیت 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سے ضرور راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب آپ کی بیعت کی. سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں بھی ان کی فضیلت حضرت جابر سے مروی ہے. امام محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہوئے سنن ترمذی کی حدیث لکھتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن
عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. یہ سب جنت ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. تو ان کے علاوہ بھی اصحاب بشارت ہیں. سیدنا فاطمہ، امام حسن، امام حسین، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم، ان کے لیے بھی خاص نامینیٹ جنت کی بشارت ہے. تو یہ چونکہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی موقع پہ ان 10 کو، تو اس لیے نہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو بشارت جنت سے نوازا گیا. بعض جو حالات سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے اور ان کی بشارت قطعی ہے باقیوں کی ظنی، تو ایسی بات نہیں ہے. اہل بدر بھی جو ہے ان کے بارے میں یہاں تک بخاری شریف میں ہے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. بے شک اہل بدر پر اللہ تعالیٰ مطلع ہوا، فرمایا جو چاہو عمل کرو بے شک میں نے تم کو بخش دیا. کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 3007 ہے. احد والوں کی بھی بڑی شان ہے، بدر والوں کی، بیعت رضوان والوں کی. تو باہم ان میں صحابہ میں تفاوت ہے درجات کا، جس طرح انبیاء و مرسلین میں. لیکن جس طرح وصف نبوت و رسالت میں سب انبیاء برابر ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح وصف صحابیت میں سب صحابہ برابر ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے. حدیث میں صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت کی راہ پا لو گے. اور محدثین فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں. تو کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی، گمراہی اور استحقاق کے جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس کے ساتھ بغض گو ہے. ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے، اپنے آپ کو سنی کہے. مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجد حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حتیٰ کہ حضرت وحشی جنہوں نے قبل اسلام سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام اخبث الناس خبیث مسیلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا. ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی و تبرہ اگر کرتا ہے اور تو اس کا قائل رافضی ہے، اگرچہ شیخین کریمین کی توہین کے مثل تو نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین، بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے. لیکن صحابی ہے، کوئی ولی کتنے بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا. رہے ان کے باہمی معاملات، ان کو سبق پڑھانے کے علاوہ یا نفس مسئلہ سمجھانے کے علاوہ ان میں پڑھنا حرام سخت حرام ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ سب حضرات آقا کے جانثار اور سچے غلام ہیں. ہر ایک جنتی ہے، جہنم کی آواز تک نہ سنیں گے، من مانی مرادوں میں رہیں گے، محشر کی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، بڑی گھبراہٹ. فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا. اور یہ سب مضمون سورۃ الانبیاء پارہ 17 کی آیت 101 سے 103 تک موجود ہے. فرمائے ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسا. جنت سبقت کرے گی ان کی طرف، جہنم کی آواز نہیں سنیں گے، دور رکھے جائیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، جو من مانی مراد ہوگی اس میں رہیں گے ہمیشہ. لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، معاشر کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں پریشان نہ کرے گی، فرشتے استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہیں گے فرشتے یہ ہے دن نعمتوں کا تم سے جس سے وعدہ تھا جس کا. تو بہرحال معصوم نہ تھے، ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں. اس کی گرفت اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف اگر ہم گرفت کریں. البتہ ان میں فرق ہے درجات کا. قبل از فتح مکہ اور بعد از فتح مکہ والوں میں درجات کا فرق ہے، لیکن دونوں قسموں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا سورۃ الحدید پارہ 27 آیت 10 لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر.
برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ بڑے درجے والے ہیں ان سے جو بعد میں ایمان لائے، خرچ کیا اور قتال کیا اللہ کی راہ میں، لیکن سب سے وعدہ ہے حسنہ یعنی جنت کا، اور اللہ جانتا ہے خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے، یعنی ان کے باہم معاملات جو ہونے اللہ جانتا ہے، پھر بھی یہ بات ہے۔ تو یہ کلم وعد اللہ الحسنہ سے یہ نعرہ ماخوذ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآنی نعرہ ہے۔ تو بعض مشاجرات ہوئے، اس کی کیا حقیقت ہے میں اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں، آپ توجہ کیجیے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ان حضرات کے کیا مقام ہے اور یوم معاویہ ہے تو ان کا کیا رتبہ ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی گزارش کرتا ہوں۔ تو یہ جو مشاجرات صحابہ اور شان معاویہ کا معاملہ ہے، یاد رکھیں کہ صحابہ کرام باوجود جنتی ہونے کے اور تمام اولیاء زمانہ سے افضل اور برتر ہونے کے، انبیاء یا فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں، ان سے بعض اجتہادی لغزشیں ہوئیں جو اللہ اور اس کے رسول جو معاملہ فرمائیں وہ ان کے شایان شان ہے، ہم اس پہ گرفت نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ یا حضرت عائشہ صدیقہ کی جو جنگ جمل الصفین ہوئی، وہ معاملہ صرف قصاص عثمانی کے مطالبہ کا تھا، تو ان کا اجتہاد یہ تھا کہ ان کے قصاص امیر وقت کے ذمہ ہے، وہ یہ لیں، اور امیر المومنین یہ دیکھ رہے تھے کہ حالات ابھی ایسے نہیں کہ قصاص لیا جائے، تو وہ ڈیلے کر رہے تھے، تاخیر کر رہے تھے، اس پر اختلاف ہوا۔ یہ کوئی زمین کا یا نفس و خواہش کا جھگڑا نہیں تھا، باہم ان حضرات کی مصالحت ہو گئی، اور آج تک کسی بزرگ نے، کسی ولی نے، کسی فقی نے اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ روافظ کو اعتراض ہے یا روافظ کے ہم نواؤں تفضیلیوں کو، آپ کہیں گے امیر معاویہ اور حضرت صدیقہ مجتہد کیسے ہیں؟ حضرت صدیقہ وہ ہیں کہ کل دین کا 1/3 صرف ہمیں ان سے عطا ہوا ہے، ان کی روایت کردہ حدیثوں سے، فقیہ ہیں، عالمہ ہیں، اس پر اجماع ہے پوری دنیا کا، جمہور امت کا۔ رہے حضرت امیر معاویہ تو وہ مجتہد تھے، ان کا مجتہد ہونا حدیث صحیح بخاری میں خود سید المفسرین عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے۔ تو مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں، امام اعظم ہو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سے ہو تو ہم کہتے ہیں 1 اجر ہے، ثواب پر ہو تو 2 اجر ہے، تو صحابہ میں کیوں ایسا نہیں ہے؟ ہاں خطا 2 قسم ہے، خطا انادی کہ اناد کی وجہ سے خطا کی جائے جان بوجھ کے، یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں بلکہ 1 اجر ہے، مگر احکام دنیا میں وہ 2 قسم ہے، ایک خطا مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو، جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، ہم اناف کہتے ہیں نہ پڑھے، شوافے کہتے ہیں پڑھے۔ دوسری خطا اب اللہ کے ہاں ایک درست ہے، ظاہر ہے دوسرا خطا پر ہے، لیکن یہ خطا ایسی نہیں کہ اسے کہا جائے کہ اسے دین میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا، جس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا کہ بھائی اسے ختم کرنا ضروری تھا، اس سے نقصان بہت ہوگا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ نے فرمایا، ہم نہیں کر سکتے، کہ مولا علی کی ڈگری یعنی ان کے حق میں فیصلہ اور امیر معاویہ کی مغفرت، اور اہل سنت کا آج تک یہی موقف ہے کہ ان جنگوں میں حق مولا علی کے ساتھ تھا، مد مقابل حضرات سے خطا اجتہادی ہوئی، اللہ رسول نے معاف کر دیا،
ان کے آپس میں بھی مصالحت ہو گئی۔ میں صرف 2 حوالے دیتا ہوں۔ البدایہ و نہایت جلد 5 صفحہ 633 پہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں اور جن کے دور کو دور فاروق اعظم کا نقشہ کہا جاتا ہے اور عمر ثانی ہیں، یہ کہتے ہیں رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام و ابو بکر و عمر و جالسان عندہ، میں نے ایک حسین خواب دیکھا، سرکار کا جلوہ دیکھا اور شیخین حضور کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھے۔ فسلمت علیہ و جلست، دربار رسالت میں سلام پیش کیا اور بیٹھ گیا۔ فبینما انا جالس اذ اتي بعلی و معاویہ، ہم بیٹھے تھے کہ حضرت علی اور معاویہ کو لایا گیا۔ خود خلا بیتن وجیف الباب وانا انظر، ایک گھر میں ایک دروازے میں وہ داخل کر دیے گئے، لیکن دروازے میں کچھ جگہ باقی تھی، جوف باقی تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ فما کان بأسرع من ان خرج علی وهو یقول خذ علی ورب الکعبہ، جلدی جلدی حضرت علی وہاں سے نکلے اور یہ کہتے جاتے تھے رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ ثم ما کان بأسرع من ان خرج معاویہ وهو یقول غفر علی ورب الکعبہ، پھر جلدی جلدی حضرت معاویہ نکلے اور کہتے جاتے تھے میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ اللہ۔ اور اسی تاریخ مدینہ دمشق، تاریخ دمشق میں ہے کہ جناب جب یہ معاملہ ہوا اور ان کے درمیان حضرت حسن نے حضور کی بشارت کے مطابق مصالحت کرا دی، تو حضرت علی نکلے مقتولین کی طرف، اپنے مقتولین کی طرف، تو انہیں دیکھ کر فرمایا ہؤلاء فی الجنہ، یہ سب جنتی ہیں۔ پھر حضرت معاویہ کے مقتولوں کی طرف چلے جو اس گروہ میں سے قتل ہوئے تھے، فقال ہؤلاء فی الجنہ، فرمایا یہ بھی جنتی ہیں۔ پھر فرمایا یسیر الامر الی و الی معاویہ فیحکم لی و یغفر لمعاویہ، ہمارے درمیان معاملہ ضرور پیش آیا لیکن فیصلہ میرے حق میں کیا گیا اور معاویہ کو بخش دیا گیا۔ ھذا اخبرنی حبیبی رسول اللہ، فرمایا یہ بات وہ ہے جس کی خبر میرے حبیب رسول پاک نے دی۔ تو حضرت علی کا تو یہ فیصلہ ہے، اور یہ مولائی کہاں سے آ گئے ہیں بھائی جن کو حضرت معاویہ سے ابھی تک چڑ ہے۔ اور ابن عمر کی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے رب کے حضور جو معاملہ پیش ہوگا نا، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا ہوگا، اور سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے ابو بکر عمر ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا، ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ بھی تھے، حضرت علی آئے تو حضور نے حضرت معاویہ سے کہا تو حب علی یا معاویہ، معاویہ علی سے محبت کرتے ہو؟ فقال معاویہ واللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحب فی اللہ حبا شدیدا، خدا کی قسم جو معبود برحق ہے میں نے شدید پیار کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ستکون بینکم حنیہ، فرمایا قریب تمہارے درمیان معاملہ ہوگا۔ قال معاویہ ما یکون بعد ذلک یا رسول اللہ، آقا پھر کیا ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو اللہ و رضوانہ، اللہ کی درگزر اور اس کی رضا۔ تو خالق کی عفو و رضا حاصل ہے ان دونوں حضرات کو، لیکن یہ مخلوق نہیں چھوڑ رہی۔ والدخول الی الجنہ، اور جنت میں داخلہ، اور یہ بقے کچھ جا رہے ہیں یہ تفضیلی۔ قال معاویہ رضینا بقضاء اللہ فعند ذلک نزلت هذه الآیہ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، حضرت معاویہ نے کہا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، پھر یہ آیت اتری۔ تو یہ جو بات جو حالات بکتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کے ساتھ امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، یہ محض باطل و بے اصل ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کا ساتھ مطلقاً رضی اللہ عنہ کہنے کو حکم دیا، یہ استثناء نئی شریعت گھڑنا ہے۔ تو منہاج نبوت پر خلافت راشدہ حق کا 30 سال رہی، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی، پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ امیر معاویہ اول ملوک کے اسلام ہے، پہلے اسلام کے بادشاہ۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، کیا مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام، کہ حضور کا ذکر ہے پہلی کتابوں میں تو تورات میں کہ ان کی جائے ولادت مکہ ہوگی، جائے ہجرت طیبہ ہوگی، اور ان کی حکومت شام میں ہوگی۔ اب پہلی 2 باتیں تو ٹھیک ہیں، ولادت گاہ اقدس مکہ شریف ہے، ہجرت طیبہ میں ہے،
حضور کی شام میں ریاست قائم ہوئی ہو؟ اس کی جواب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ہجرت فرمائی، سلطنت شام میں، تو امیر معاویہ کی جو بادشاہی ہے وہ چونکہ شام میں تھی، وہ اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی سلطنت ہے، کہ حضور کے غلاموں کی حکومت، حضور کی حکومت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک فوجی جرار جانثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس صلح کو حضور اقدس نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الصلح میں حدیث نمبر 2704 ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے گا۔ کالے جو ہے نا امام حسن کو نہیں مانتے اس وجہ سے کہ انہوں نے صلح کر لیا تھے معاویہ کے ساتھ، حضور انہیں سید فرما رہے ہیں، اور کالے گروہ معاویہ کو باغی، کافر، فاسق، فاجر، پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں، حضور دونوں گروہوں، گروہ علی اور گروہ معاویہ کو مسلمانوں کے بڑے گروہ فرما رہے ہیں۔ تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا تان کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبیٰ، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت عزت جل وعلا پر تان کرتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت صدیقہ کا ہے، آپ قطعی جنتی اور یقیناً آخرت میں بھی محمد رسول اللہ کی محبوبہ عروس ہیں، جو انہیں ایزا دیتا ہے رسول اللہ کو ایزا دیتا ہے، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ان جنگوں میں ان کے ساتھ تھے ان پر یہ بکواس کرتے ہیں، تو وہ تو عشرہ مبشرہ سے ہیں جو قطعی جنتی ہیں، 10 بشارت پانے والے۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المومنین خطائے اجتہادی واقع ہوئی، مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی۔ عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، انادن ہو خواہ اجتہادن، تو ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فی باغی آئے، حدیث میں آئے، اسے شریعت باغی گروہ کہا گیا، مگر اب کہ باغی بمعنی مفسد و معاند و سرکش مشہور ہو گیا، عرف یہی ہے، اور دشنام یعنی گالی سمجھا جاتا ہے، اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں، یعنی باغی نہیں کہیں گے۔ ام المومنین حضرت صدیقہ پر اس سے اگلی بکواس کرنا، معاذ اللہ تہمت ملونہ افک، وہ پاک دامنی پر بات کرنا، اس سے اپنی ناپاک زبان رود کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے، کیوں کہ ان کی پاکی سورہ نور سے ثابت ہے۔ تو یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کے سوار تان کرنے والا رافضی تبرعی بددین جنمی ہے۔ حضرات حسنین کریمین کو جس طرح خارجی بکواس کرتے ہیں، صحابیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی شہادتوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے شہداء کرام سے ہیں، ان میں کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین خاسر ہے۔ ہاں یزید پلید، جس طرح حضرت معاویہ پہ یزید پلید کی وجہ سے تان نہیں کر سکتے کہ وہ صحابی ہیں، اسی طرح خارجی فکر کو پال کر یزید کو جو ہے پاک دامن بھی نہیں کہہ سکتے۔ یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول سیدنا امام حسین سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ خارجی کہتے ہیں کہ ہم ان کے معاملہ میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ تو اہل بیت سے مقتدیان اہل سنت ہیں وہ جو ان سے محبت نہ رکھے، مردود و ملعون خارجی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام مقتدیان اہل سنت ہیں جو ان سے محبت نہ رکھے، وہ رافضی نصبی ہے۔ ام المومنین خدیجہ کبریٰ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ فاطمہ قطعی جنتی ہیں، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات و ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے، ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے۔ اب زبانیں بڑی بے باک ہو گئی ہیں، اور اہل سنت کا ٹائٹل لگا کر بالخصوص سادات کو ورگلایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ خاندانی دشمنی تھی بنو امیہ اور اہل بیت کی، اور جعلی سادات تو اس میں بہت گر گئے،
سچا سچا سنی سید وہ کبھی بھی اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ پہ تبرہ نہیں کرے گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اصل تو نبوت کے بعد یہ صحابیت کی کیٹیگری کی جو فضیلت ہے وہ اسلام، ایمان، حضور کا زمانہ، حضور کی صحبت پانے، اس پر ختم ہونے کا ہے۔ اگرچہ ظاہری آنکھ میں بینائی نہ بھی رکھتا ہو، لیکن لمحہ بھر کی صحبت ایمان والی ملی، اسی پر ختم ہو گیا۔ تو یہ صحابہ ہی کی دو قسمیں، جس طرح اس اعتبار سے نا انصار و مہاجرین، قبل از فتح مکہ اور بعد از فتح مکہ، مکی اور مدنی، عربی اور اجمی، اسی طرح یہ بھی دو قسمیں، ایک وہ جن کا صرف اسلامی رشتہ ہے اور ایک جن کا نسبی بھی ہے، یعنی اہل بیت صحابہ اور غیر اہل بیت صحابہ۔ ایسا نہیں جو بھی حضور کے خاندان کا فرد ہے، تو پھر ابو طالب جس کا اسلام پہ مرنا اسلام ثابت نہیں، ابو لہب جس کا کفر قطعی یقینی حتمی ہے، نص آ گئی رد میں سورہ تبت یدا ابی لہب، اور دیگر لوگ جو اسلام نہیں لائے حضور کے خاندان میں۔ چچے اور پھوپھیوں میں 3 افراد ہیں، حضرت حمزہ اور عباس، اور حضرت حضور کی پھوپھی حضرت رقی، حضرت صفیہ، ان 3 کے علاوہ کا اسلام ثابت نہیں۔ یہ کتنا قریبی رشتے، تو کیا ان کو بھی کہو گے اہل بیت جن کا اسلام ثابت نہیں؟ تو یہ جھوٹے فلسفے نہ کرو، جمہور اور اجماع جو ہے اس کو لو، تفردات میں نہ پڑھو۔ خلفائے راشدین ہیں، پھر اشرا مبشرہ کے بقیہ 6 افراد، پھر بدر و بیعت رضوان والے، حسنین کریمین، حضرت خاتون جنت، بدر و بیعت رضوان والے۔ اچھا، بڑے عجیب عجیب فلسفے آج کل لوگوں نے اپنے خود گھڑ لیے جناب، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی بعض صحابی، ان کا بھی یہ موقف تھا کہ حضرت علی افضل ہیں۔ کس سے افضل ہیں بھائی؟ وہ جو ہے، پہلی بات تو ہے کہ وہ جمہور کا مذہب نہیں، ہر ایک کے قول کو لے کر مذہب بنایا جائے تو پھر تو کروڑوں مذاہب بن جائے۔ تو جن چند صحابہ کا ہے وہ حضرت عثمان پر فضیلت کا موقف ہے، یہ نہیں کہ شیخین کریمین پر۔ اور شیخین کریمین کی افضلیت جو ہے وہ اجماعی ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسائل اعتقاد میں سے، اور اکابر بزرگ تو فرماتے تھے کہ یہ فرض ہے بچوں کو یہ سکھانا، اس طرح جس طرح قرآن آیتیں سکھانا اور نماز روزہ سکھانا۔ اور کئی بزرگوں نے جب اپنے اس دور میں دیکھا کہ لوگ حضرت یہ اسلام کا پردہ ہیں، حضرت امیر معاویہ یزید کو آڑ لے کر لوگ ان پر تبرہ کریں گے اور پھر آگے نکلتے جائیں گے رافضیت کی طرف، تو انہوں نے جز لکھ کے رکھے تھے، جز پورے ایک باب کو کہتے ہیں فضائل معاویہ کے، اور جو بھی شاگرد نے آتا پہلے اسے وہ پڑھاتے۔ اور جامع ترمذی جس کے بارے میں علماء محدثین فرماتے ہیں من کان فی بیتی ھذا الکتاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتی، جس گھر میں امام ترمذی کا یہ مجموعہ حدیث موجود ہو، گویا پیغمبر خدا اس گھر میں بنفس نفیس کلام فرماتے ہیں۔ اس میں یہ موجود ہے اللہم اجعلہ ھادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور ہادی مہدی فرمائیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمائیں۔ اور تمہیں بڑی تکلیف ہے بھائی، حضور پرسنل سیکٹری رکھیں، حضور ان سے کتابت کروائیں، وحی کی بھی اور خطوط کی بھی، اور تمہیں اعتماد نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام حسین ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کے ہاتھ سے نذرانے لیں، اور حضرت مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم فرمائیں کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں، ہم اور یہ بھائی ہیں، ہمارے درمیان بس ایک اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، تمہیں ابھی بھی پریشانی ہے۔ یہی بات انہوں نے حضرت صدیقہ بنت صدیق کے بارے میں بھی فرمائی کہ وہ میری ماں ہے، ام المومنین ہے۔ اور جب وہ مصالحت ہوئی اور وہ چلی اپنی سواری پر تو 7 پا پیادہ چلے، انہیں آگے تک پہنچایا۔ حضرت صدیق کے فضائل سب سے زیادہ مولا علی کی روایات سے ثابت ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت کے فضائل حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے ثابت ہیں۔ ان حضرات کے درمیان تو یہ آپس میں محبتیں تھیں۔
حضرت مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، جناب ابو بکر، عمر، عثمان، سبحان اللہ. انہیں خلفائے ثلاثہ سے اتنی محبت تھی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کے مشیر رہے. اور یہ دمادم کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، نہ فاقہ نہ فکر نہ غم، اندر سے کالے باہر سے کالے، کالے شاہ کالے. انہوں نے کئی سنیوں کو کالا کر ڈالا. تو عزیزو، دنیا 2 دن کی ہے. ایمان سلامت رہا تو مولا کریم سے مغفرت کی امید بہت قوی ہے. اور اصل دولت ایمان، وہ جڑ، وہ بیج ہی ختم کر بیٹھے تو کیا رہے گا. اس لیے بالکل اس مسئلے میں رسک نہیں لینا. صرف اہل سنت صحیح العقیدہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان کو سنیں، ان کو پڑھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.